باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام اس پر غور و فکر کریں کہ کچھ احباب جن کو والدین قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے مدرسہ بھیجتے ہیں، بچہ حفظ بھی کر لیتا ہے اور والدین کی ڈیتھ ہو جائے، اگر خدا نخواستہ وہ بچہ قرآن مجید بھول جائے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھولنے کا بہت سخت گناہ ہے، تو وہ ایک حدیث پاک جو ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید کی فضیلت قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ وہ والدین جنہوں نے اپنی زندگی میں بچے کو حفظ کروانے کے لیے مدرسہ میں بھیجا اور وہ کامیاب بھی رہے اور وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی حافظ قرآن بھول جاتا ہے تو والدین کو وہ اجر ملے گا؟ جی، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حدیث پاک اصول برکت کے لیے دہرا دوں کہ حافظ قرآن کے جو والدین ہیں ان کو کل قیامت دن یہ شان حاصل ہوگی، البس والداہ تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی اور چمک دمک جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف ہے۔ تو اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے اور یہ بچہ جو ہے یہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر قرآن کریم سے دور ہوتا چلا گیا اور اس نے اس خزانے کو اپنے سینے سے محو کر دیا، یعنی بھول گیا۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ والدین کا جو فعل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس فضیلت کو پانے کے لیے بچے کو بھیج دیا۔ اب بھلانے کا فعل جو ہے یہ اس شخص کا اپنا ہے، اس کا اپنا فعل ہے کہ اس نے قرآن کریم کو بھلا دیا، تو یہ اس کی اپنی خطا ہے۔ والدین کو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس نیکی کا اجر ہی ملے گا، اور اس گناہ کا جو نقصان ہے وہ صرف اس بندے کو ہی بھولنے کا ہوگا، ان کو فضیلت مل جائے گی۔ یہاں رک کر ایک بات اور ایڈ کر دوں، اگرچہ آپ کے سوال میں شامل نہیں تھی، میں یہ اپنے ویورز کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر مصطفیٰ آباد میں رہنے والا کوئی ہو، گلبرگ میں رہنے والا کوئی ہو، مال ٹاؤن میں رہنے والا کوئی ہو، بچہ ہو حفظ کرے، اس کے والدین کو قیامت دن تاج پہنائے جائیں گے، یہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ تو غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پر قرآن اترا ہے، ان پر قرآن نازل ہوا ہے، تو ان کے والدین کو کیا شان و عظمت قیامت والے دن حاصل ہوگی کہ عام حافظ قرآن کسی بستی کا ہو، کسی کچی آبادی کا ہو، کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے والدین کو تاج پہنائے جا رہے ہیں جن کی روشنی اور چمک دمک سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کیا شان و عظمت کل قیامت والے دن حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبور پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے اور ہماری خوشبختی ہے کہ پروفیسر حافظ محمد عطاء الرحمن قادری رضوی صاحب جیسی ایک عظیم علمی شخصیت ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت سے یہ بات سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کتاب الشفا کہا جاتا ہے۔ آیا کہ قرآن مجید کتاب الشفا ہے؟ اور اگر ہے تو آج پوری دنیا ایک عالمی وبا کرونا وائرس کے جکڑے میں آ چکی ہے، تو ہم قرآن مجید سے کس طرح سے شفا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس بات پر روشن فرمائیے۔ یہ بھی آپ نے حالات حاضرہ اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بڑا ہی ایک ضروری کویشچن جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے قبل کہ یہ فقط اعجاز قرآن کریم کا ہے، یعنی دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ظاہر ہے جس بھی ٹاپک پر ہیں وہ اپنے ٹاپک کے لحاظ سے کچھ علم میں اضافہ کریں گے، کچھ نالج میں اضافہ ہوگا، لیکن قرآن کریم نالج میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور یہ اس کی حیرت انگیز خصوصیت ہے کہ جس بیمار پر، مریض پر پڑھا جائے تو اس کو شفا حاصل ہو جائے۔
سبحان اللہ. یہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے، واہ. یہ قرآن کریم میں ہے کہ اس کی آیات وہ علم میں بھی اضافہ کریں گی، علم میں بھی، بلکہ علم کا تو بہت موٹیویٹ کرتا ہے نا قرآن کریم. پہلی وہی جو اتری ہے اس کا لفظ دیکھیں، اقرا. اقرا کا مطلب پڑھو. پڑھیے. ہاں جی، یعنی اللہ نے جب مخلوق کو مخاطب کیا ہے پہلی مرتبہ تو وہ پہلا لفظ تھا اقرا. یعنی اس میں بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر کتاب جو ہے کوئی نالج میں اضافہ کرے گی. قرآن کریم بھی نالج میں اضافہ کرتا ہے، یقینی علم دیتا ہے، یہ بھی فرق ہے. باقی کتابوں کا علم یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. قرآن کریم کا علم یقینی اور قطعی اور حقیقی اور کسی بھی شک و شبے سے پاک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. یعنی ہر باطن کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن. جی سبحان اللہ. واہ اچھا. واہ واہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حیرت انگیز خصوصیت بھی فقط قرآن پاک کی ہے کہ نالج میں بھی اضافہ، قطعی اور یقینی علم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وبائیں، بلائیں، بیماریاں دور کر دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارے میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. ہم جو قرآن میں اتارتے ہیں وہ مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے. شفا اور رحمت ہے، یعنی رحمت بھی حاصل ہوتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قیصر روم نے خط لکھا کہ جی میرے سر میں درد رہتی ہے، تو آپ کوئی آپ کے علم میں کوئی علاج ہو بھیج دیجیے. انہوں نے ایک ٹوپی بھیجی. وہ ٹوپی جب تک قیصر روم سر پہ رکھتا تو اس کے کوئی پین، کوئی درد سر میں نہیں ہوتی تھی. جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتی. لیکن اس ٹوپی میں کیا راز ہے، کیا اس میں چیز ہے، آیا اس کے کپڑے میں کوئی خصوصیت ہے یا اس کے اندر کوئی چیز سی گئی ہے؟ تو اس نے کہا اس کے راز کو حاصل کرو. تو اس کو کھولا گیا. جب کھولا گیا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تو اس کی وہ سمجھ گیا کہ اس کی بدولت جو ہے وہ سر درد میں افاقہ ہوتا ہے. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کی ایک ایک آیت شفا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر ایک کو آتی ہے. ہر نیک اور جائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اس میں بخاری شریف میں واقعہ ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، حدیث شریف ہے. میں اسے اشارہ کرنا چاہوں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے ایک سانپ کاٹے شخص کے اوپر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کی تو سانپ کاٹے کا اثر کافور ہو گیا. سبحان یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہے وہ شفا ہے، اور ان حالات میں ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھیں. اور اس کا ایک طریقہ حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 7 مرتبہ یوں پڑھیں سورۃ فاتحہ، جس کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے. سورۃ فاتحہ کے کوئی 21 نام تو میرے علم میں ہے، پتہ نہیں اور کتنے ہیں. سبحان اللہ. 21 نام میں نے پڑھے ہیں. تو یہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ ناموں کی کثرت یہ نام والے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. سبحان. تو سورۃ فاتحہ جو پہلی سورت ہے قرآن کریم کی، ہر ایک آتی ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو ہر ایک کو آتی ہے، بشرطے کہ پڑھیں صحیح. درست پڑھنا بھی ضروری ہے نا. آج کل درست پڑھنا بھی کسی کسی کو نصیب ہے. تو میں یہ عرض کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ویورز کو کہ درست یعنی تجوید جو ضروری ہے، کم از کم جو حروف ہیں تا، طا، ثا، سین، صاد، ح اور ہا، عین اور حمزہ، ان میں فرق، ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا یہ ہر ایک کو آنا چاہیے. باقی بھی سیکھ لیں تجوید تو سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں پہ فخر کیا ہے جو درست انداز میں اور اچھے لہجے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آوازوں میں سے سب سے زیادہ آواز وہ پسند کرتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے خوبصورت. اللہ بھی اسے سنتا ہے کہ میرا کلام کتنا پیارا پڑھ رہا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
اس طرح سے پڑھیں. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. تو یہ 7 مرتبہ یوں پڑھ کے کسی بیمار پہ دم کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی مسئلہ ذہن میں الجھتا ہے، ابھی جس طرح سے آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے اور شفا عطا فرماتی ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات قرآن مجید پڑھتے ہیں، لوگوں پر دم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں اثرات وہ ظاہر نہیں ہوتے، ثمرات نہیں ملتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر وضاحت فرما دیجیے. جی ہاں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اکثر سننے میں آیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ دم بتایا، یہ آیت بتائی، جو اثر ظاہر ہونا چاہیے تھا وہ اثر ظاہر نہیں ہوا. تو اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ، اس سے یہ سوال کی وضاحت ہو جائے گی، جواب بھی مل جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیمار حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے اپنا مسئلہ عرض کیا. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا. جیسے ہی دم کیا وہ مریض شفا یاب ہو گیا. اب ایک شخص پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا سورۃ فاتحہ تو مجھے بھی آتی ہے، مجھے بھی یاد ہے. وہ اپنے شہر واپس لوٹا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ جو بندہ بھی مریض ہو میرے پاس آئے تو میں اسے دم کروں گا، وہ دم سے بندہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ لوگوں نے جب اعلان سنا تو مریض آنا شروع ہوئے، اس نے دم کیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ بندہ کوئی بھی ٹھیک نہ ہوا. تو لوگوں نے اسے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ تو نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا کہ جو بندہ بیمار ہو میرے پاس آئے تو میں اسے دم کروں گا، وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بھی بڑا گھبرایا کہ لوگ بڑا مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو واپس لوٹا پاک پتن شریف کی طرف. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ سوال کیا کہ بابا صاحب یہ کیا بات ہے کہ آپ نے بھی وہی صورت فاتحہ پڑھی، میں نے بھی وہی پڑھی ہے، آپ نے وہی 7 آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی جو آپ نے پڑھی، میں نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے دم کیا تو فوراً بندہ شفا یاب ہو گیا، اور میں نے وہی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی لیکن میرے پڑھنے سے کوئی اثر شفا بھی ظاہر نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، جس سے کہ اس سوال کی مکمل وضاحت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سورۃ فاتحہ وہی ہے جو تو نے پڑھی اور جو میں نے پڑھی، لیکن تیرے پڑھنے سے اثر نہیں ہوا، میرے پڑھنے سے اثر ہوا اس وجہ سے کہ تیرے پاس زبان وہ نہیں ہے جو فرید کے پاس ہے. اللہ اکبر، واہ واہ. یعنی زبان کی طہارت اور اس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اب آپ کہیں گے زبان کی طہارت کا مطلب کیا ہے؟ زبان کی طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جسم کی طہارت ہوتی ہے ایسے زبان کی بھی طہارت ہوتی ہے. زبان آلودہ ہو جاتی ہے، زبان کثیف ہو جاتی ہے، زبان بھی آلودگی میں مبتلا ہو جاتی ہے. کب؟ جب غیبت کی جائے، جھوٹ بولا جائے، چغلی دی جائے، گالی نکالی جائے، فحش گوئی کی جائے، الزام تراشی کی جائے، تو یہ سب وہ کام ہیں جو زبان کو آلودہ کر دیتے ہیں. اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان ان گناہوں سے پاک تھی جن کو آج لوگ ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ غیبت کر لی، 2 بندے بیٹھے 3rd پرسن کا ذکر شروع کر دیا اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بڑے مزے میں لے لے گی. لیکن یہ اسلام میں منع ہے کہ کسی 3rd پرسن کی بات آپ کریں اس کی غیر موجودگی میں، اور بیک بائٹنگ ہو، اس کے بارے میں بری باتیں کریں اور اس کے منہ پہ نہ کریں، تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ، اور اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور بھی متعدد گناہ اس سے جو ہے وہ اس میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان تو ان گناہوں سے پاک تھی. ہاں، اس پر اور اثر کیسے ہوا کہ تلاوت قرآن جاری رہتی تھی، اور اثر کیسے ہوا کہ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے تھے، اور اثر کیسے ہوئے درود و سلام پڑھتے رہتے تھے. تو اس سے زبان کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی مزید وضاحت میں ایک مثال سے بھی کرتا ہوں. گولی ہے نا، جانور کو ہمارے شکار کریں، جانور مر جاتا ہے. کوئی کہے یار میں نے بھی فائر کیا ہے لیکن فائر میں نے پسٹل سے نہیں کیا، بندوق سے نہیں کیا، ہاتھ سے کیا. لوگ کہتے ہیں بندے مر جاتے ہیں
شکار ہو جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، وہی کچھ نہیں، میں نے تو کئی دفعہ مار کے دیکھا ہے، یعنی گولی ہے نا، گولی وہی ہے. تو اس کو مار کے دیکھا ہے واہ. تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہاتھ سے مارا ہے. کہا جائے گا کہ نہیں ہاتھ سے مارنے نہیں، گولی میں تاثیر ہے، اثر ہے، لیکن ہاتھ سے نہیں. یہ جب بندوق کے منہ سے نکلے گی، پسٹل سے نکلے گی، واہ. تو پھر اس کا اثر ہوگا. تو یوں ہی اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم میں نے پڑھا تو اثر نہیں ہوا، تو وہ اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اس کی تاثیر بالکل مسلمہ اور تسلیم شدہ ہے. ہاں اب وہ کسی پاک زبان سے جب نکلے گی تو اس کی تاثیر اور اثر ظاہر ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگان دین سے لوگ دم کراتے ہیں، حالانکہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے یار یہ قرآن کریم کی تاثیر تو ہے، لیکن کسی بزرگ، کسی برگزیدہ شخصیت جس کی زبان پاک ہے غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، گالی سے، فوش گوئی سے، الزام تراشی سے، اور اس کی زبان پر جو ہے وہ ذکر اور فکر رہتا ہے اور درود و سلام رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت رہتی ہے، تو اس زبان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بزرگوں سے اس لیے دم کراتے ہیں. مگر نہ پڑھتے وہ بھی قرآن پڑھتے ہم بھی ہیں، بے شک. لیکن قرآن کریم کی جو تاثیر ہے شفا کے لحاظ سے وہ تسلیم شدہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. پروفیسر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے دوران گفتگو ایک بات جملہ خوبصورت ہمیں عطا کیا تھا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. تو میں چاہوں گا اپنے تمام ویورز کے لیے کہ آپ وضاحت فرمائیے کہ قرآن مجید واقعی وہ کتاب ہے جو تمام علوم کا مجموعہ ہے. آپ اس پر گفتگو فرمائیے، اس کی وضاحت فرمائیے کس طرح سے قرآن مجید تمام علوم کا مجموعہ ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے. یہ تو متعدد جو ہے وہ آیات قرآنی میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اس میں تمام علوم بیان کر دیے گئے ہیں. اب یہ حاصل کرنے والے پر ہے. سب سے زیادہ اس کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اس کے بعد اس کو حاصل ہوگا کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی دولت حاصل ہوگی. یعنی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی ان علوم کا ورود اس کے سینے میں ہوگا. یاد رکھیں قرآن کریم فقط گرامر کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی گرامر سیکھ کے، ٹرانسلیشن سیکھ کے اس کو سمجھ جائے. ہاں ٹرانسلیشن کا ترجمے کا ایک حد تک کردار ہے، لیکن اس کی حقیقی مراد کیا ہے اور اس کے اندر علوم کے کون سے سمندر پوشیدہ ہیں، موجیں مار رہے ہیں، اس کا حقیقی فیض اس کو حاصل ہوگا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہوگا. حضور سے جتنا اس کا مضبوط اور مستحکم تعلق ہوگا اتنے ہی قرآن کے انوار و تجلیات اس شخص پر وارد ہوں گے. اب میں چند مثالیں بھی دیتا ہوں. مورس بکائے ایک فرینچ سائنسدان ہے، اس نے ریسرچ کی اور یہ کہا کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس جہاں ملتے ہیں تو ایک کا مٹیالہ پانی ہے، ایک کا نیلا پانی، وہ میلوں تک جاتا ہے. بظاہر لہریں مرج ہوتی ہیں لیکن وہ جو ہے علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. یہ میں نے ریسرچ کی ہے. اسے کہا کہ آپ نے ریسرچ کی ہے لیکن قرآن کریم میں تو برسوں قبل اللہ نے بیان کیا. انہوں نے کہاں بیان کیا؟ سورۃ الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. اور پردہ کس قسم کا ہے کہ لہریں مرج ہو جانے کے بعد کیمسٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مکسچر بنا ہے، مکسچر بننے کے بعد ایک منرل لیول علیحدہ سے نمکیات کی ریشو ڈیولپ ہونی چاہیے، لیکن وہ دونوں کا منرل لیول اپنا اپنا قائم رہتا ہے. تو مورس بکائے کو جب یہ پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے اتنے سالوں کی ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے، اور یہ 14 سال پہلے اگر کسی کتاب میں بیان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے جس نے سمندروں کو بنایا ہے، جس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے، یہ اس کی کتاب ہے. اس نے پھر کتاب لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس. اس میں اس نے یہ بتایا، فرینچ میں لکھی، کہ بائبل جو ہے اس کی باتیں جو ہے وہ سائنس کی میزان پر پورا نہیں اترتی، لیکن قرآن کریم اور سائنس جو ہے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ فرینچ میں لکھی، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اس کے بعد اردو ترجمہ اس کا اردو بازار سے اویلیبل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن کریم یہ علوم کا سمندر ہے جس کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو اووری کے اندر 7 سٹیجز ہیں جنین کی، اوم کی، وہ ایک سائنسدان نے کچھ عرصہ پہلے بتائیں، اور اس نے کہا کہ یہ میں نے ریسرچ کی ہے اور بتایا کہ یہ ان سٹیجز سے بچہ گزرتا ہے رحم مادر میں. اس
اسے کہا گیا کہ یہ قرآن کریم میں پہلے بیان ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ جو اسٹیجز ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے یہ پہلے سے ہی بیان ہو چکا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ علوم کا ایک سمندر ہے، اور اس میں تمام علوم بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک امام کا تو یہ قول بھی ملتا ہے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے تلاش کر لوں۔ اللہ، قرآن کریم میں وہ بیان بھی موجود ہے۔ اب یہ اپنی اپنی ہمت ہے کہ کون کتنے موتی اس میں سے نکال کر لاتا ہے۔ یہ علم کا سمندر ہے، کون کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے، یہ ہر بندے کی محنت پر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے کہ کتنی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر قرآن کریم کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر وارد ہو رہے ہیں۔ واہ واہ۔ ناظرین محترم، ہم اختتام کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وقت گزر گیا، پتہ بھی نہیں لگا کہ قرآن مجید کی خوبصورتی اس طرح سے ماحول پر وارد ہو گئی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں آج کی نشست کا آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ درس قرآن ہم نے گر بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن ہم نے گر بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہم کو زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ پروفیسر صاحب، آج یورپی ممالک میں آئے روز قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کی وہ غیرت ایمانی کمزور ہو چکی ہے کہ ہر دوسرے دن یورپی ممالک میں ہماری اس عظیم کتاب کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ اس پر گفتگو فرمائیے۔ اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن کریم نے چیلنج دیا تھا کہ اس کے برابر کی کوئی کتاب بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ، تو وہ بنا تو نہیں سکے۔ اور یہ کتاب، یہ جو قرآن کریم جو کتاب ہے، یہ درس انقلاب ہے، یہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اور ہر زمانے میں زندگی کا سامان دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس پر غصہ اتارنا چاہا، تو آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی اس کو سڑک پر پھینک دیتے ہیں، کبھی اس کو جلاتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی پڑھے لکھے شخص کا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دلیل بانج ہو جائے تو اس قسم کی حرکات پر لوگ اتر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس دلیل کا جواب دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو دلیل دیتے، جواب بنا کے لاتے، جواب بنا نہیں سکے، دلیل دے نہیں سکے، تو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے کہ کبھی قرآن کریم کو جلاتے ہیں، کبھی سڑک پہ پھینکتے ہیں، کبھی ٹائر کے نیچے پھینکتے ہیں، کبھی استغفر اللہ فلش میں پھینکتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک تو جہالت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ سویلائزڈ کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ مہذب کوئی نہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں کسی نے کسی کتاب کو، جی یہ یورپ کی کتاب ہے تو ہم اس کو فلش میں پھینک رہے ہیں۔ بے شک نہیں، مسلمانوں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے پاس دلائل موجود ہیں کہ یہ دلائل ہیں بھائی، ان کا جواب دو۔ تو وہ جب دلائل سے بانج ہو گئے تو اس قسم کی حرکات پہ اتر آئے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ وہ قرآن کریم کی اصل میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس طرح سے نفرت کا کلچر ڈیولپ ہو، تو ہم محبت کا اظہار کریں، اس کو سینے سے لگائیں، روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اس کا جو اردو زبان میں صحیح ترین ترجمہ ہے، امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کنز الایمان کے نام سے، تو اس کو پڑھیں، سمجھیں، روزانہ ایک رکوع تلاوت کریں، ساتھ میں اس کی تفسیر پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے قرآن کریم کا نور ہمیں حاصل ہوگا۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت شعر علامہ اقبال کا پڑھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا، وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تاریک قرآن یعنی قرآن کو ترک کر دینے والا۔ تو آئیے غور کریں کہ موبائل کی سکرینیں لوگ روز صاف کر رہے ہیں، ٹی وی کی سکرین کو روز صاف کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کے اوپر گردِ جمی ہوئی ہے۔ کچھ خوش نصیب لوگ یہ ہیں جو رمضان المبارک میں اسے پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ چلو کم از کم رمضان جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس مناسبت سے کثرت سے اس کی تلاوت کریں۔ حدیث پاک ہے مسند امام احمد میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن رمضان شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا بندے کی کہ یا اللہ اسے میں نے دن میں کھانے پینے اور خواہشات پر عمل کرنے سے روکا، تو لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اس کے بعد قرآن شفاعت کرے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، یعنی رات کو بھی وہ پڑھتا رہا قرآن کریم یا سنتا رہا تراویح میں۔
تو میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، تو حدیث شریف میں کہ دونوں کی شفاعت بندہ مومن کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس شفاعت کو حاصل کریں کم از کم رمضان شریف میں 3 اشرے ہیں، تو 3 اشروں میں 3 قرآن پاک ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں عرض کروں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ آپ قرآن کریم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، سبحان اللہ، واہ 61 مرتبہ، ایک دن میں ایک رات میں، تو یہ 30 دنوں میں 60 ہو گئے، اور ایک تراویح میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھیں، پڑھنے کی بھی علیحدہ شان ہے، سمجھنے کی علیحدہ شان ہے۔ پڑھنے کی شان یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور کتنا پیارا فصیح و بلیغ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی اس کے پڑھنے والے کو 30 نیکیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اب اس کلام کی اور اس ارشاد کی فصاحت اور بلاغت پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ آج بعض لوگوں کو شبہ ہوا ان کا جو قرآن سمجھیں تو فائدہ حاصل ہوگا، صرف اوپر سے تلاوت کر جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان کا بھی جواب ہو گیا کہ دنیا میں کوئی شخص نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے، کسی کو قطعی علم نہیں۔ ہاں تعویل کچھ بزرگوں نے کی ہے کہ ممکن ہے یہ مطلب ہو، ہے نہیں کہا کسی، ممکن ہے یہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے اگر 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو باقی بھی تلاوت کریں صرف، اس سے بھی نیکیاں ملیں گی۔ ہاں اگر سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، تو 100 نفل پڑھنے کا ایک آیت کے بدلے میں 100 مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم ایک آیت کی حقیقت کو سمجھ نہ لیتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا حکم ہے، تو آگے نہیں چلتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ 12 سال میں پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے تمام احکام کیا اس سے ثابت ہوتے ہیں وہ پڑھے، اور جب پڑھ چکے تو آپ نے ایک اونٹ شکرانے میں قربان کیا۔ ہمارے یہاں جو قرآن کریم ختم کرنے پہ کچھ وہ کھانے وانے کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی اصل بھی یہ ہے کہ شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ اپنا کلام مقدس ہمیں الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی توفیق دی، اور پھر اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کی شان بھی سن لیجئے، اگرچہ وقت مختصر ہے۔ حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا واقعہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے مراقبہ کیا، مکہ شریف کے قبرستان میں دیکھا کہ قبروں والے باہر نکلے ہوئے ہیں اور کچھ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا بھئی کیا قیامت قائم ہو گئی کہ آپ قبروں سے باہر آ گئے؟ کہا نہیں، ہم آپس میں ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا کس کا؟ کہا ایک نیک آدمی 1 سال پہلے اس قبرستان میں آیا اور اسے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، تو ہم 1 سال سے وہ ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ قرآن کریم کی فوت شدگان کے حوالے سے خاص طور پہ شان ہے، تو اس لیے قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، جو مسلمانوں کی موجودہ روش ہے کہ قرآن کریم کی طرف وہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، غیروں کی کہانی یاد رہی پر اس کو سنانا بھول گئے۔ تو اس کو بھلانا نہیں ہے، بلکہ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ہر شخص اپنا موٹو اور منشور یہ بنائے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہے وہ تلامذہ جو دیال سنگھ کالج لاہور میں پروفیسر صاحب کے زیر سایہ علم کا نور اپنے سینوں میں سمو رہے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں تشریف آوری پر حضرت کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ ناظرین محترم، قرآن مجید محبتوں کا پیغام ہے، یہ وہ کتاب ہے، وہ پیغام ہے کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا،
محبتوں کے اس پیغام کو یاد کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ آپ کا میزبان جمیع اللہ فائز آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔